بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے سبق نمبر 2 سورۃ فلق کے تعارف، ترجمے اور املا کو سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سورۃ فلق میں کل 5 آیات ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں آیا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کل کرونا وائرس جیسے مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے بھی ہم اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا۔ یہ جادو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشوں کو لے کر کیا اور ایک رسی کی مدد سے گرہ لگائی اور پھر کنویں میں دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نڈھال رہنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں بھول جانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل ہوئی تاکہ جادو اور مخلوق کی برائی سے بچا جا سکے۔ تو آئیے بچوں، ہم اس سورت کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ صبحوں کے مالک سے یہاں کیا مراد ہے؟ صبحوں کے مالک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چونکہ الحفیظ یعنی حفاظت فرمانے والا ہے، المومن و ایمان دینے والا ہے، اس لیے ہم ہر کام اس کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور اس سے پناہ لیتے ہیں۔ ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اس کا مطلب ہے کہ ہر اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے برائی میں کسی کو مارنا، قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جبکہ اچھائی میں کسی بزرگ کو راستہ دکھانا، بیمار کو ہسپتال لے کے جانا۔ تو ہم ہر برائی کی پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو مانگتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت اور تاریک رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے کا مطلب ہے کہ رات کے اندھیرے میں چور، ڈاکو اور دشمنوں کے حملے کا ڈر ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی جانور مثلا سانپ وغیرہ بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہم یہ سورت پڑھ کر رات کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کا مطلب ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں، کیونکہ جادوگر لبید بن عاصم نے یہ جادو اپنی 2 بیٹیوں سے سیکھا ہوا تھا، اس لیے یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ اور لاسٹ آیت میں اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے کا مطلب ہے کسی سے جلنا، یعنی کوئی کامیاب ہوا ہو، فرسٹ آیا ہو یا کسی نے کوئی نئی چیز لی ہو تو ہم خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو جائیں اور دل ہی دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اسے چھین لے، تو ایسا کرنا حسد کہلاتا ہے، جو بہت بری عادت ہے۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، یعنی حسد کرنے والے کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اس سورت کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سورت صبح و شام 3 بار پڑھنی چاہیے۔ اب ہم اس سورت کی املا کی طرف آتے ہیں۔ املا کی تیاری کے لیے یہ لفظ نکالے گئے ہیں، آپ نے ان لفظوں کو 5 دفعہ لکھنا ہے تاکہ جب آپ ترجمہ لکھیں تو آپ کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے۔ ان کی فارمیشن کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شروع، شین سیکنڈ لائن کے اوپر سے شروع ہوگا، رے کو ملاتے ہوئے دوسری رے ملانی ہے، وہ سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے بیچ میں بنے گا، اسٹریٹ لائن، اوپر سے گولائی اور دال کی پراپر شکل بنے گی، آئن چھوٹا سی دوسری اور تیسری لائن میں، اور آئن کی
نیچے گلائی سلانٹ ون ٹچ اور پھر اس کو اوپر اٹھا دیں. ون ٹچ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی نقطہ ہمارا 4 لائن کو ٹچ کرے آپ اوپر کی طرف اٹھا دیں. نیکسٹ لفظ ہے کہہ دیجئے. کہہ دیجئے کا الف سلانٹ لائن، مدہ اسٹک لگائیں گے، ہک لگائیں گے، دال اسٹریٹ گلائی اور اینڈنگ ہماری اسٹارٹنگ سے لمبی ہوگی. سلانٹ لائن لگائیں گے، جیم کا ہیڈ بنائیں گے، بڑی یہ پراپر فارم میں بنائیں گے اور بیچ میں یہاں گلائی دیں گے. کہہ دیجئے تے الف تا رے کی فارمیشن میں سیکنڈ لائن سے اسٹریٹ بنائیں گے، تھرڈ لائن پہ بھی اسٹریٹ بنائیں گے. یہ الف یا اور کاف، جب یہ اور کاف ملیں گے تو بیچ میں ٹرائنگل بنے گی. تاریخ گرہوں گھاف اور رے کو ملائیں گے. ہے کا ہیڈ ہم سیکنڈ لائن کے اوپر سے اٹھائیں گے، بیچ میں اسٹریٹ لائن آگے لا کے اس کے اوپر واو کا ہیڈ بنائیں گے. واو کا ہیڈ پراپر اوپر سے گلائی دے کے سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے درمیان بنائیں گے. اور نونہ کی پراپر فارمیشن جیسے ہم نے سیکھی ہے، پہلے اسٹریٹ لائن سلانٹ ون ٹچ اور پھر اس کو اوپر اٹھا دیں گے سیکنڈ لائن سے اوپر تک. حسد ہے کا ہیڈ ہمارا سیکنڈ لائن پہ بنے گا، دونوں شوشے دوسری اور تیسری لائن کے درمیان بنیں گے. سلانٹ لائن اور پھر دال رے کی طرح بنے گا حسد. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے مہربان. نیم کا ہم ہیڈ بنائیں گے، میم کی بال ہمیشہ اندر سے خالی ہوتی ہے. سلانٹ لائن رے 4 لائن کو ٹچ نہیں کرے گی، بے الف با نون ساکن. مہربان. صبح سواد کا ہیڈ بنائیں گے، بے اور ہے پراپر اپنی نچلی 3 لائنوں میں بنے گی. اندھیرا الف نون دال، نون اور دال جہاں ملیں گے نیچے ٹرائنگل بنے گی. ہے سیکنڈ لائن کے آدھا اوپر آدھا نیچے، یہ رے الف را. اندھیرا. پھونکنے پھیوا پھو نون کاف نون بڑی نے، پھے جو ہے وہ سیکنڈ لائن کے آدھا اوپر آدھا نیچے بنے گی، واؤ پراپر فارمیشن سے بنے گی. نون الف نا کاف اسٹک والی بنے گی، نون بڑی نے. پھونکنے. پناہ پے کا ہیڈ سیکنڈ لائن کے نیچے سے بنے گا، نون الف لا الف سیدھا اے پناہ. رحم رے ہماری دوسری اور تیسری لائن کے درمیان بنے گی، اوپر سے بھی اسٹریٹ نیچے سے بھی اسٹریٹ. ہے کا ہیڈ ہمارا فرسٹ لائن پہ بنے گا، میم کی سلانٹ نکال کر پھر ہم الف نیچے والا ڈالیں گے. رحم. برائی بے ہماری سلانٹ الف اسٹریٹ آئے گا سیکنڈ لائن کے نیچے سے، پھر رے کو اٹیچ کریں گے جو 4 لائن کو اٹیچ نہیں کرے گی. نقطہ ڈالیں گے الف اور حمزہ چھوٹی آئی برائی. پھر 6 الف چھا. 6 جس طرح ہم پراپر 6 بناتے ہیں ہیڈ بنائیں گے ہے کا، اور سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے درمیان ہے بنائیں گے اور 6 الف چھا. والیوں واو پراپر فارم میں بنائیں گے، الف سیدھا لام کا الف سیدھا یہ واو نون ہننا. والیوں. لاسٹ ورڈ ہے ہمارا نہایت. نون ہے الف ہا یہ تیت، جب یہ اور تے کو ملائیں گے نیچے ٹرائنگل ہوگی نہایت. تو بچوں یہ تھے ہمارے املا کے لفظ جن کی آپ نے 5 دفعہ پریکٹس کرنی ہے اور پھر ترجمہ لکھنے کی تیاری کرنی ہے. تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو املا کی تیاری اچھی طریقے سے تیار کروائیں اور پھر ترجمہ لکھوائیں. شکریہ. اللہ حافظ.